ہمارے ساتھ خصوصی اسلامی بھائی ہیں، خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس کے اسلامی بھائی ہیں۔ خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس بیسیکلی کن کن اسلامی بھائیوں میں کام کرتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا فیضان جس طرح الحمدللہ دیگر عمومی اسلامی بھائیوں کے اندر مختلف شعبہ جات کے ذریعے جاری ہے، تو خصوصی اسلامی بھائیوں کے اندر بیسیکلی 3 قسم کے آتے ہیں: ڈیف، بلائنڈ اینڈ اسپیشل، جو ڈسیبل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈیف کس کو کہتے ہیں؟ ڈیف کہتے ہیں گونگے بہرے اسلامی بھائی کو، ٹھیک ہے، جو قوت سماعت اور قوت گویائی سے یہ دونوں ڈیف کہلاتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ ویسے تو ڈیف اینڈ ڈم بولا جاتا ہے، لیکن شارٹ ڈیف ہی بولتے ہیں ہر ایک کو۔ ٹھیک ہے، اور بلائنڈ کہتے ہیں جو نابینا ہوتے ہیں؟ جو نابینا اسلامی بھائی ہیں۔ پھر ڈسیبل اس میں 2 قسم کے آتے ہیں، ایک تو جو جسمانی طور پر فزیکلی طور پر معذور ہوتے ہیں، دوسرے اس میں ذہنی معذور ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں کیٹیگری ڈسیبل اس میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ماشاءاللہ آپ ہمیں نارمل ہیں لگ رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور کسی بڑی بیماری سے آپ کو ہم سب کو محفوظ فرمائے، مگر آپ اس شعبے میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ آپ تو بالکل پرفیکٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی الحمدللہ نگاہ کرم ہے۔ جب میں مدنی ماحول میں آیا تھا یہاں، تو درس نظامی کے لیے بیسکلی میں گھر سے آیا تھا، تو امیر اہل سنت نے کفل مدینہ کی ترغیب دلائی، اس کے لیے اشارے سکھائے جاتے تھے۔ تو میں نے جو کفل مدینہ کورس کیا جو مدنی ماحول میں ہوتا ہے، تو کورس کے اندر یہ اسپیشل پرسن جو ہیں ان کے لیے نیکی کی دعوت کے حوالے سے کافی ترغیب دلائی جاتی ہے اور مبلغ بنایا جاتا ہے۔ تو میں نے جب یہ کورس کیا تو میرا بھی ذہن بنا کہ واقعی دیگر شعبہ جات میں کام ہو رہا ہے، عمومی اسلامی بھائی ہیں ان کے اندر الحمدللہ کام ہوتا جا رہا ہے، لیکن جو خصوصی اسلامی بھائی ہیں اب ان کے اندر یہ چیز ہے کہ ایک مدنی قافلوں میں جا کے بھی جذبہ بڑا، ان کے ساتھ دیکھ کے، ان کے معاملات دیکھ کے، جب ان کے اندر مدنی کام کیا۔ ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ ایک عام اسلامی بھائی ہے، وہ جمعہ کی نماز پڑھنے جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ سیکھ لیتا ہے اسلام کے متعلق، لیکن جو ڈیف اینڈ ڈم ہے وہ نہ اس کو گھر والے اسلام کے متعلق بتا سکتے ہیں، اللہ، نہ وہ مسجد میں جائے گا تو امام صاحب اس کو کچھ بتا سکتے ہیں۔ مدنی چینل بھی دیکھے تو کیسے سیکھے گا؟ کیسے سیکھیں گے؟ اللہ، واقعی بڑی اہم بات ہے کہ جو سن نہیں سکتا، جو بول نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، عموماً نابینا تو چلے سن لیں گے، جو سن ہی نہیں سکتا وہ مسجد میں جا کر بھی کیا سیکھے گا؟ اور ایسے لوگوں پر نیکی کی دعوت دینا یہ کتنا ضروری تھا، اور ماشاءاللہ آپ نے درس نظامی بھی کیا۔ درس نظامی کر کر یہ اس فیلڈ میں آئے، اور ایسے بہت سارے ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے ایسے عمومی اسلامی بھائی ہیں جو بول بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، مگر یہ کورسز کرتے ہیں تاکہ کسی طرح نیکی کی دعوت ان اسلامی بھائیوں تک پہنچائی جائے کہ جن کو نارملی اپنے گھر والے بھی نہیں پوچھتے۔ اچھا، آج ذہنی آزمائش سلسلے میں اپنے شعبے کے حوالے سے آپ ہمیں کیا بتائیں گے یا کیا دکھائیں گے؟ الحمدللہ عز و جل خصوصی اسلام بھائیوں کی تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ان کے کورسز ہوتے ہیں، فرض علم کورس۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور اعتکاف بھی ہوتا ہے، مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں، تو اس میں بھی الحمدللہ یہ علم دین سیکھتے ہیں، تو یہ بھی کچھ نہ کچھ قرآنی معلومات کے متعلق ہم نے ان کو تیاری کروائی ہے کہ جو ایک عام مسلمان کو معلومات ہونی چاہیے کہ قرآن کے اندر کیا چیز ہے، اور یہ بیسیکلی ہمیں علم ہونا چاہیے اس کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ خصوصی اسلام بھی انشاءاللہ تعالی 2 خصوصی اسلام بھی کو ہم بلائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا مقابلہ بھی ہوگا کس کو معلومات زیادہ ہے، کون اس کو صحیح طور پہ قرآنی معلومات سیگمنٹ کا ذرا بمپر اگر ہو سکے تو چلائیے۔ اب شروع کریں گے قرآنی معلومات ایک بار پھر، اور یہ ہوگا خصوصی اسلامی بھائیوں کے درمیان۔ جی بلائیے جناب۔ جی خصوصی اسلامی بھائیوں کا قرآنی معلومات، ارے یہ تو دونوں وہ اسلامی بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ مدینہ منورہ بھی مدنی قافلے میں آ چکے ہیں۔ یاد ہوگا مدنی چل کے ناظرین، پچھلی بار ذہنی آزمائش سلسلے میں ہم نے خصوصی اسلامی بھائیوں کو بھی شامل کیا تھا، اور ماشاءاللہ یہ دونوں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ مدینہ منورہ میں تھے اور ان کے جذبات دیکھنے والے تھے، مگر آج دیکھتے ہیں کہ یہ مقابلہ کیسے ہوتا ہے، کیا کریں گے یہ ذرا بتائیے ہمیں عثمان بھائی۔ یہ 2 چارٹ ہم نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا فگر لکھنا ہوگا کہ قرآن پاک کے اندر کتنے پارے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، ذرا اس کو کلوز کیجئے بھائی۔ مدنی چل کے ناظرین پہلے آپ دیکھ لیں کہ یہ سارے سوال کے جواب آپ کو پتہ ہیں، ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں پارے کتنے، سورتیں، رکوع، آیتیں، سجدے، منزلیں، مکی صورتیں، مدنی صورتیں، اٹس امیزنگ۔ اور آج یہ ہمارے خصوصی اسلامی بھائی اس چارٹ کو فل کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، ان کو کیسے پتا چلے گا؟ یہ پڑھنا جانتے ہیں؟ جی، ان کو سکھایا جاتا ہے، اشاروں میں سمجھایا بھی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ اس کے سامنے وہ فگرز لکھ دیں گے کہ کتنے ہیں جناب، آئیے۔ اچھا، اب ان کا نام یہ کیسے بتائیں گے؟ السلام علیکم سے نام پوچھے ذرا ان سے اشارے سے۔ آپ کا نام کیا؟ میرا نام عمیر ہے۔
ارے واہ، یہ انگلش ورڈز میں جی انگلش ورڈ میں اشارہ کر کے بتا رہے ہیں عمیر بھائی. آئیے یہاں اردو میں، اچھا یہاں تو خیر ورڈز ہی لکھ رہے ہیں. ان کا نام پوچھیں جناب. عمیر بھائی کا مقابلہ کن کے ساتھ ہے؟ میرا نام محمد ظہور اتاری. محمد ظہور اتاری. یہ اتاری آنکھ کا اشارہ کیا تھا؟ یہ امیر اہل سنت کا اشارہ کر کے ساتھ میں نسبت کا اشارہ کرتے ہیں. اچھا، یعنی کسی کو کہنا ہے اتاری تو پہلے یہ کرے گا، پھر یہ کرے گا، اور پھر یہ نسبت پھر نسبت جڑ گئی ہے کیا؟ یوں جی پھر یوں اور پھر یوں. اچھا سبحان اللہ کا اشارہ کیا ہے؟ سبحان کتنے اللہ خوش کی ہوئے سبحان دیکھیں اللہ. ہیں؟ سبحان اللہ. ہمیں امیر اہل سنت سے پیار ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کتنے خوش ہیں یہ اسلامی بھائی. دیکھیں آج تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ ہم جتنے بولنے والے مبلغین ہیں، ہمیں اللہ یہ جذبہ عطا کرے کہ ہم ان کے اشارے سیکھیں اور ان تک جا کر نیکی کی دعوت دیں. میں آپ سے آن ایئر عرض کرتا ہوں، پہلے بھی کیا تھا، میری سستیاں ہیں کہ مجھے ان کے کچھ اشارے سکھا دیں تاکہ ان کے درمیان بھی کچھ نیکی کی دعوت دے سکیں انشاءاللہ. چلیں جناب، اب باری ہے دونوں اسلامی بھائیوں کی، عمیر اور ظہور. محمد ظہور اتاری جناب، آپ جلدی سے لکھیے، وقت شروع ہوتا ہے. آپ ان کو بتائیے بھائی، شروع ہو گیا وقت. وقت شروع ہو گیا. نہیں ان کو پارے بھی بتا سکتے ہیں یہ اسلامی بھائی. چلیں جناب، بڑی تیزی سے لکھتے جا رہے ہیں جناب. ہم تو ان کے سامنے بول بھی سکتے ہیں نا، یہ تو سن ہی نہیں سکتے. ہاں بتا سکتے ہیں. تو یہ 30 114 540 رکوع 6666 آیتیں. اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ برابر برابر ہی لکھ رہے ہیں بھائی. اب انہوں نے تو پہلے ہی لکھ دیا سارا. چلیں جناب، اب یہ لکھ رہے ہیں. اسپیڈ میں تو یہ جیت چکے ہیں، لیکن فگرز میں ہم دیکھتے ہیں. پتہ نہیں ہے وہ جیت گئے ہیں شاید. ہاں وہ اب وہ اپنا کام کر رہے ہیں. مدینہ مدینہ. چلیں جناب، ظہور بھائی کام کر رہے ہیں. ذرا اسپورٹ دکھائیے ظہور بھائی کا. جی جی جی، چلنے دیں چلنے دیں. پہلے تو یہ دیکھیں معلومات بھی پوری ہے کہ نہیں. ہم کتنے پڑھے لکھے ہو سکتا ہے مدنی چینل پر ناظرین دیکھ رہے ہوں گے. ذرا بتائیے کہ آپ کو یہ معلومات ہے جناب. چلیں جناب، قرآن پاک کے انہوں نے لکھا 30 پارے. عثمان بھائی آپ آ کے اس کو چیک بھی کریں گے. 30 پارے ہیں. جواب ان کا درست ہے. درست ہو گیا. 114 صورتیں ہیں. درست. تھوڑے سے دور ہو جائیں گے. جی رکوع 540 ہیں. درست. یہ بھی درست ہے. آیتیں 6666. درست ہو. 14 سجدے یہ بھی درست ہے. منزلیں 7 ہیں یہ بھی درست ہے. مکی صورتیں 86. صحیح ہے جی. اور مدنی صورتیں 28. سارے جواب درست دے دیے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ کا اشارہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ تو زبان سے کہیں نا. چلے جناب، چلے بھائی. قرآن پاک کے پارے 30 جواب درست ہے. 114 صورتیں یہ بھی درست ہے. 540 رکوع 6666 آیتیں. 14 سجدے 7 منزلیں. مکی صورتیں 86 جی درست. اور مدنی صورتیں 28. جواب انہوں نے بھی درست دے دیے ہیں. سبحان اللہ. چلیں جناب، جواب دونوں نے درست دے دیا ہے اور دونوں کو تحفہ دینا پڑے گا. خوبصورت غلاف کعبہ کے ہمیں دھاگے دیجئے اور عطر مدینہ بھی ان کو دیتے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ. جلدی سے لائیے بھائی، سب مل کر پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بتائیں یہ غلاف کعبہ کے دھاگے ہیں اور بہت سارا متبرک پانی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک اور اسلامی بھائی آ رہے ہیں. دیکھیں خصوصی اسلامی بھائیوں نے آج ہمارے منچ پہ لگتا ہے مدنی قبضہ کر لیا ہے. اور اب یہ کیا دکھانے جا رہے ہیں جی؟ اب کیا بتائیں گے؟ خصوصی اسلامی بھائیوں میں دوسری کیٹیگری بلائنڈ اسلامی بھائیوں کی جی، جن کو نابینا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بلائنڈ اسلامی بھائیوں کے لیے ایک تو یہ کہ یہ سن کر جو ہے وہ علم دین حاصل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض بلائنڈ ہوتے ہیں کہ بریل لینگویج کے اندر ان کے لیے کتابیں ہوتی ہیں. اچھا، یہ نابینا کے لیے ہوتی خود پڑھ کر اور سیکھ سکتے ہیں. اچھا جی، کرسی ذرا لائیے گا بھائی. جی ارشد بھائی بھی ہمارے ساتھ مدینہ شریف جا چکے ہیں، ذہنی آزمائش میں بھی شرکت کی ہے. آج یہ کیا لے کر آئے ہیں؟ یہ امیر اہل سنت کا رسالہ انمول ہیرے. جی، انمول ہیرے رسالہ. ذرا مدنی چینل کے ناظرین
یہ دیکھیے گا رسالہ اتنا بڑا کیوں ہو گیا ہے، ذرا اس کو کلوز کیجئے گا، کیونکہ یہ نابینا افراد کے لیے ہے اور یہ برل لینگویج میں ہے، یعنی وہ زبان ہے جو نابینا ہاتھ لگا کر پڑھتے ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو آنکھیں دی ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں اور یہ سے ٹچ کر کے پڑھتے ہیں، اس کی باقاعدہ ریڈنگ کی ظاہر پریکٹس ہوتی ہوگی۔ آئیے دیکھیں مبلغ دعوت اسلامی ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ جی یہ رسالہ ہم نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، آپ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ مائک دیجیے گا، درس دیں گے۔ اچھا اس کے اندر سے درس دیں گے جی، مائک آپ قریب کر دیں جناب۔ مائک آپ کے قریب ہے، آپ صفحہ نکال لیں۔ اللہ، یہ صفحہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ جی کیا بات ہے۔ جاری رہے گا، صفحہ تلاش ہو رہا ہے جناب۔ کتنی بڑی نعمت ہے آنکھیں، ہم فوراً ڈھونڈ لیتے ہیں، یہ ہاتھ لگا کر تلاش کر رہے ہیں کہ وہ صفحہ کون سا ہے۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی علی محمد صلی اللہ علیہ تعالی وسلم۔ علیہ وآلہ وسلم۔ سانس کی مالا حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جلدی کرو جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس تو ہے، یہی سانس تو ہے، اگر رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے گا جن سے تم اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرتے ہو۔ اللہ 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 تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، اور آپ اپنے یہاں کے سنت و بڑے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی نیت فرما لیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اجتماعات اور مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے اور شمولیت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عثمان بھائی یہ بتائیں، یہ ایک رسالہ یہ کتنے کا ملتا ہے؟ ایک رسالہ تقریباً 300 روپے غالباً۔ جی ایک رسالہ تقریباً 300 روپے کا ہے، تو بڑی کتابیں کتنی مہنگی ہوں گی۔ میں یہاں بدری چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا، دیکھیں یہ ہے دعوت اسلامی، وہ کون سا شعبہ ہے جس میں آپ کی دعوت اسلامی خدمت نہیں کر رہی؟ ان اسلامی بھائیوں کو جو دیکھ نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، ایسے اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دینا، اسلام کی تعلیمات انہیں پہنچانا، یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے۔ پھر کیوں نہ دعوت اسلامی کے ساتھ دیں، پھر کیوں نہ دعوت اسلامی کی مدد کریں، پھر کیوں نہ دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں شامل ہو جائیں۔ یہاں تو میرا مشورہ ہے ان اسلامی بھائیوں کو کہ جو ابھی تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ نہیں ہیں، صرف بدری چینل دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں، آئیے اس مدنی ماحول میں کسی شعبے میں اپنے آپ کو شامل کر لیجئے، کسی خدمت میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے۔ کیا معلوم یہ نہ سننے والے، نہ دیکھنے والے، نہ بولنے والے، ان کی دعائیں ہمیں لگ جائیں اور یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ یہاں ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے عطیات کے ذریعے، اپنے ڈونیشنز کے ذریعے بھی دعوت اسلامی کی مدد کریں تاکہ سنتوں کا عظیم کاروان اسی طرح ہر شعبے میں سنتوں کی دھومیں مچاتا رہے۔ ہم سے رابطہ کیجیے، آپ کسی بھی طرح اس شعبے کی یا دعوت اسلامی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ اور بھی بتائیں گے؟ مکتبۃ المدینہ کا شائع ہوا یہ رسالہ آئیے وضو کریں، اچھا یہ 3 زبانوں میں ہے۔ اچھا پکڑیے گا ذرا جی، یہ 3 زبانوں میں ہے۔ جی اچھا 3 زبانوں میں اردو بھی ہے، انگلش بھی ہے، اشارے بھی ہیں۔ اچھا خصوصی اسلام بھی، پوری دنیا میں کسی بھی خصوصی کو آپ وضو کا طریقہ اشاروں میں سکھانے کے لیے یہ بہت ایزی ہے۔ اللہ، مدنی چینل کے ناظرین یہ شاندار تحفہ ہے، ذرا دیکھیے گا، اردو میں، انگریزی میں اور اشاروں میں
اگر کوئی خصوصی اسلامی بھائی ہے، دیکھیں کتنے خوش ہو رہے ہیں یہ ان کے لیے یہ رسالہ بنایا گیا ہے. اچھا، کس طرح چہرہ دھونا ہے، یہ باقاعدہ اشارے ہیں ان کے، جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، اگر یہ رسالہ انہیں دے دیا جائے تو یہ سمجھ جائیں گے. جی جناب، اگر ان کو اشاروں سے سمجھایا جائے تو یہ کتنی شاندار خدمت ہے. اور یہ وضو کا طریقہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے. 20 روپے ہدیہ پر. جی صرف 20 روپے. صرف 20 روپے ہدیہ. میں تو سمجھتا ہوں یہ رسالے خوب لنگر ہونے چاہیے، خوب تقسیم ہونے چاہیے، ایسے اسلامی بھائیوں تک پہنچانا چاہیے جو اس طرح کی پرابلمز میں ہیں. جی اگلا کوئی اشارہ بھی ہے. جی اگلا کوئی رسالہ. اسلامیوں کے بعض وہ مسائل جن کے اندر شریعت نے ان کے لیے احکام نازل فرمائے ہیں. اللہ اللہ، یہ المدینہ العلمیہ نے یہ الگ سے کر کے ان کا رسالہ چھاپا. اللہ، ذرا غور کیجیے. اب ذرا سنیے گا اس رسالے میں کیا کیا ہے. گونگے بہروں کے بارے میں سوال و جواب. اب سوال کیا ہے، کیا گونگا بولنے والے پر، یعنی جو بولنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کی امامت کر سکتا ہے؟ کیا گونگا گونگوں کا بھی امام نہیں ہو سکتا؟ کیا گونگا ذبح کر سکتا ہے؟ انٹرسٹنگ کوسچن. یہ تو فقہی پہلی ہونا چاہیے کہ جو بول نہیں سکتا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ نہیں سکتا، وہ کیسے ذبح کرے گا؟ گونگے کا نکاح کس طرح ہوگا؟ قبول ہے بھی تو نہیں کہہ سکے گا. اچھا، اللہ کا اشارہ گونگے بہرے کس طرح کریں؟ ویری انٹرسٹنگ. مجھے تو لگ رہا ہے یہ پہلے تو ہم جو گونگے بہرے نہیں ہیں، جو عمومی صحیح اسلامی بھائی ہیں، انہیں بھی پڑھنا چاہیے اور ان اسلامی بھائیوں کو بھی یہ احکام بتانے چاہیے. اب دیکھ لیجئے کون سا شعبہ ہے جس میں آپ کی دعوت اسلامی خدمت نہیں کر رہی. انشاءاللہ ہمارا مرنا جینا ہماری دعوت اسلامی کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اسی مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. بہت اسی ماحول نے ہدتا کو آلہ کر دیا، دیکھو اجالا گی اجالا کر دیا، دیکھو. ارشد بھائی کے لیے بھی خلاف کعبہ اور مبارک پانی ہم نے پیش کر دیا. جی اب یہ اگلے اسلام بھائی آئے، یہ کیا کریں گے؟ دوسری اسلام بھی ہیں، یہ الحمدللہ مدنی قافلوں میں سفر کیا اور اعتکاف بھی کیا ہے. کسی کو آنے والے کو مرحبا کرنے کا اشارہ کیا ہے، سلام کرنے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ اچھا، اور مرحبا کا اشارہ کیا ہے؟ مرحبا. نہیں، آنے کی خوش آمدید کہیں گے. جی اب ان کو کیا بتا. آپ ان کے اشارے میں بات کرتے ہیں نا، وہ جب زیادہ خوش ہوتے ہیں. جی اچھا، یہ الحمدللہ جس طرح میرے اہل سنت نے عمومی اسلامی بھائیوں کے اندر غیبت کے خلاف ایک نعرہ بلند کیا، اس کے لیے کتاب بھی الحمدللہ میرے اہل سنت نے لکھ کے دی ہیں. تو ہمارے خصوصی اسلامی انہوں نے بھی غیبت کی مثالیں، غیبت کی تباہ کاریاں یاد کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اشاروں کے اندر دو چار غیبت کی تباہ کاریاں بیان کریں گے. اللہ، اور آپ اس کا میں ترجمہ انشاءاللہ بیان. ٹرانسلیشن. چلیں بھائی، غیبت کریں گے نہ سنیں گے، انشاءاللہ غیبت کے خلاف جنگ. چلے بھائی غور سے سنیے. آج ہمارے وہ اسلامی بھائی مبلغ دعوت اسلامی مجھے اور آپ کو غیبت کی تباہ کاریاں بتائیں گے جو بول نہیں سکتے. ہم غور کریں کہ ہم کس طرح اس کو چلیں گے. ہم ماشاءاللہ ہمارے انڈونیشیا سے دعوت اسلامی کے بڑے محب اور ہمارا ساتھ دینے والے آئے ہیں، ان کو مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں آگے تشریف لائیں انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. مجھے مدینے سے بہت محبت ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نویت سنت الاعتکاف کی نیت کر لیں. پہلی مثال، غیبت کرنے والے کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. غیبت جو کرتا ہے وہ پہلے جہنم میں داخل ہوگا. غیبت کرنے والا شخص اگر توبہ کر بھی لے تو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. اللہ اللہ. غیبت کرنے والا مرنے کے بعد جہنم میں داخل کرے گا اور داخل ہوگا، اس کو مردار کھانا پڑے گا. استغفر اللہ. غیبت کرنے والے کو عذاب قبر ہوگا. اللہ. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اب غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اس مبلغ دعوت اسلامی کو بھی غلاف کعبہ کے داغے اور مبارک پانی پیش کرتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اللہ خوش رکھے، سلامت رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. بہت شکریہ عثمان بھائی. ہمارے عثمان بھائی کے لیے بھی تحفہ ہونا چاہیے بھائی. ماشاءاللہ. جی سب کو کھجور مدینہ پیش کرتے ہیں انشاءاللہ. ان کو بتائیں بھائی. چلیں جناب، خوش ہو گئے ہیں. حضور مدینہ سب کو پیش کیجیے انشاءاللہ. نعت خواں اسلام سے گزارش ہے اوپر آ جائیں. باقی اسلامی بھائی بھی ہمارے منچ پر تشریف